کیونکہ ہر علاقے کا ایک بڑا ادارہ ہوتا ہے، لوگ وہیں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جب انہیں امام کی یا مدرس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں کے جو بڑے عالم ہیں، وہاں کے جو بڑے مدرسین حضرات ہیں، ان سے ایک میرا ناقص سا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی امام کے لیے آئے، کوئی مدرس کے لیے آئے، تو آپ یہ ضرور پتہ لگا لیں کہ جو پہلے امام تھے انہیں کس بنیاد پر ہٹایا گیا ہے. یا آپ ان امام سے کانٹیکٹ کریں یا اس مدرس سے کانٹیکٹ کریں کہ جس کو ہٹایا گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی بے حرمتی کر کے ہٹایا گیا، اس کی توہین کر کے ہٹایا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس گاؤں کا یہی مشغلہ ہے، وہ اسی کام میں رہتے ہیں کہ ہر 2 مہینے میں امام کی تبدیلی، ہر 2 مہینے میں امام کو بدلنا، ہر 2 مہینے میں امام کو بدلنا. نہ اس بات سے بچوں کا جو بچوں کی تعلیم ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، پھر سارا روٹیشن بگڑ جایا کرتا ہے. تو آپ دوسرا امام دینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیں کہ جو پچھلا امام ہے وہ کس بنیاد پر ہٹا ہے. تھوڑا میرا یہ ناقص سا مشورہ ہے، اس بات پر توجہ دے لیں تو انشاءاللہ العزیز جو اماموں کی جو توہین کی جاتی ہے، کیونکہ یار لوگوں کی نظر میں تو یہ ہے نا کہ ارے یار یہ ہٹیں گے تو دوسرا ایک دم آ جائے گا. کچھ ہمارے امام حضرات بھی اس بات پر غور کریں. میں اس لائق نہیں، لیکن تھوڑا سا میرا ناقص سے یہ مشورہ ہے، آپ بھی توجہ کریں اس بات پر. آپ کہیں امامت کرنے سے پہلے، کہیں مدرس کے عہدے پہ جانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ کہیں اس جگہ کا ماحول تو یہ نہیں ہے کہ وہاں توہین کی جاتی ہو، وہاں قدر نہ کی جاتی ہو، آپ کو عزت نہ دی جاتی ہو. ایسی جگہ نہ امامت کرنے جائیں، نہ آپ ایسی جگہ مدرس کے عہدے پہ جائیں. کوئی ضرورت نہیں ایسی جگہ جانے کی کہ جہاں امام کی قدر نہ ہو، جہاں مدرسین کی قدر نہ ہو. کیونکہ چند جاہلوں کی بنیاد پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے بہت بیٹھ کر کے لوگوں کے پاس 2-4 مسئلے سیکھ لیا، اب وہ امام کو پریشان کرے گا، مسجد میں آ کر مدرسوں کو پریشان کرے گا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی داڑھی رکھنے والا یا سفید کرتا پاجامہ پہننے والا تمام بھائی چودھری صاحب بن گئے، اب ان کی سنو آ کر کے، اب ان یہ جو کہیں گے وہی ماننا پڑے گا ہمیں. ایسا کچھ ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ دیکھیں اگر آپ نے مسجدوں کے جو متولی ہیں وہ اگر نمازی بنائے ہیں، شرط بھی یہی ہے، شریعت کا بھی یہی حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پیسے کی بنیاد پر تم نے مسجد کا صدر یا متولی بنا دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ آپ مسجد کا متولی یا مسجد کا صدر، مسجد کا سیکریٹری اس کو بنائیں کہ جو 5 وقتہ نمازی ہو اور شریعت مطہرہ کا پابند ہو، 5 وقتہ نمازی ہو اور باشرا ہو، داڑھی بھی اس کے چہرے پر ہو اور نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہو. ویسا نہیں کسی کو پیسے کی بنیاد پر بنا دیا، ارے صاحب یہ نیتا جی ہیں، محلے کے مالدار ہیں، اس کو بنا دو. تو ایسے آدمی کو اگر متولی یا صدر بناؤ گے نا تو اس مسجد میں کبھی امام بھی نہیں رکے گا اور وہ کبھی اس عالم کی قدر بھی نہیں کرے گا. تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک ہم اگر اپنی مسجدوں کے اماموں کی، اپنے مدرسوں کے مدرسین کی قدر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر ہماری برکتیں بھی دور ہو جائیں ہم سے، ہماری نمازیں بھی خراب ہو جائیں گی. جب ہماری دلوں میں قدری نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر وہ نماز کہاں سے قابل قبول ہوگی ہماری. ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ چلو یار امام کی کمی دیکھ لیں گے، کہ کوئی کمی تو نہیں کرتا وہ نظر آ رہا. سوچ یہ ہے ہماری، نماز پڑھنے تھوڑی جا رہے ہیں، یہ سوچ لے کر کے ہم جا رہے ہیں.